الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام۔ آج کا ہمارا سبق ہے نماز جنازہ کہاں پڑھیں، کون کون سی جگہ پہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجاشی موت ہوا، حبشہ کا بادشاہ، آپ نے اس کا اعلان بھی کیا اور آپ نے جنازہ گاہ کی طرف صحابہ کو حکم دیا، آپ وہاں اکٹھے ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں صفیں بنوائی، 4 تکبیر کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو جنازہ گاہ میں یا کھلے میدان میں نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹوں کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی۔ مسلم کی روایت ہے۔ نماز جنازہ جنازہ گاہ میں، کھلے میدان میں یا مسجد میں ادا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عمیر بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں گئے اور ان کے گھر میں ہی نماز جنازہ ادا کی۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو وہ گھر میں اس کی نماز جنازہ ادا کر لی جائے، پڑھ لی جائے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1350 ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی نماز جنازہ قبر کے اوپر پڑھائی، اس کو دفن کر دیا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر کی تو نشاندہی کرواؤ نا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی قبر کے پاس لے کے گئے۔ آپ نے وہاں نماز جنازہ پڑھائی، قبر کے اوپر پڑھائی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، 954 حدیث نمبر، بخاری شریف میں ہے 1247 حدیث نمبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پہ کھڑے ہو کے دفنا دیا گیا، پھر نماز جنازہ پڑھی۔ اگر کوئی ایسے جیسے مہمانوں کا انتظار کیا جاتا ہے، وہ انتظار کی بجائے میت کو دفنا دیا جائے، جو مہمان لیٹ ہیں وہ قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جس نے پہلے پڑھ لی وہ دوبارہ بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جن صحابہ نے پہلے اس آدمی کی نماز جنازہ ادا کی تھی، انہی نے آپ کی رہنمائی کی قبر کی طرف، وہی صحابی ساتھ گئے۔ آپ نے جب وہاں نماز جنازہ پڑھائی تو وہ صحابی پیچھے نماز پڑھ پڑی۔ تو جو ہمارے کہتے ہیں کہ جس نے وہاں جا کے پڑھنا ہے وہ ادھر نہ پڑھے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک آدمی 2-3 دفعہ نماز جنازہ تو پڑھ لے گا، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ ادھر نہ پڑھ ادھر جا کے پڑھ لینا، کس کو کیا پتہ اس نے وہاں پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا، اس کے سانس مجھے ہے عمر ہے یا نہیں، اس لیے اگر ادھر بھی پڑھتا ہے وہاں جاتا ہے وہاں بھی پڑھ لے، 2 دفعہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ مسلم اور بخاری دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ جنازے کے ساتھ یہ تھی جنازے کی جگہ کہ جہاں پڑھا جا سکتا ہے۔ مسجد میں بھی کوئی حرج نہیں، جنازہ گاہ میں، کھلے میدان میں، گھر میں
یہ ساری چیزوں سے روایات موجود ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں۔ جنازے کے ساتھ جانا کیسے ہے؟ خاموشی کے ساتھ۔ صحابہ اکرام آواز بلند کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ سنن کبریٰ البیہقی میں یہ روایت موجود ہے۔ جیسے ہمارے کلمہ شہادت کی آواز آتی ہے، اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، بلکہ عیسائی اور ہندوؤں کا طریقہ کار تھا، جب وہ اپنے جنازے کو لے کے جاتے ہیں تو آگے جو ان کا پادری ہوتا ہے وہ آگے جاتا ہے، جو ہندوؤں کا ہے وہ آگے آگے چلتا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ الفاظ بولتے جاتے ہیں۔ عیسائی بھی اپنے چیز کے کچھ الفاظ ہیں اور ہندو بھی اپنے وہ جو نام لیتے ہیں وہ ساتھ لیتے جاتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ خاموشی کے ساتھ جانا چاہیے جنازے کے اندر، کوئی ذکر، کوئی اذکار، کوئی کلمہ شہادت ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ آگ لے کے جانا ساتھ اسے منع کیا گیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد، وہ کتاب الزہد میں یہ نقل کرتے ہیں، آگ لے کے جانا یہ ناجائز کام ہے۔ جیسے ہمارے سگٹیں بھی وہیں جا کے پیتے ہیں، دفنانے کے لیے جاتے ہیں اور سگٹیں شروع ہوتی ہیں وہاں، مسئلہ ہی آفت ہے۔ ساتھ ہی اگربتیاں، جو موم بتیاں، یہ پتہ نہیں کیا کچھ وہاں قبر میں جا کے وہاں آگ لگاتے ہیں، وہ سلگتی رہتی ہے۔ یہ جو آگ لگانے والا معاملہ ہے یہ اس سے منع کیا گیا ہے، اور عبداللہ بن مبارک نے اسی چیز کو اپنے کتاب الزہد میں نقل کیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی میت کو دفنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔